یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں جس کو مفہوم میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہی شیطان ان پر ہی حملہ کرتا ہے۔ جو آلریڈی شباب میں ڈوبے ہیں، جو آلریڈی شراب میں ڈوبے ہیں، جو آلریڈی عیاشی کر رہے ہیں، ان کو خیال نہیں آتے، ان کو خیال نہیں آتے ہیں، لٹرلی نہیں آتے ہیں، یقین مانو وہ مسلمان ہوں ان کو خیال نہیں آتے، کیونکہ شیطان ان کے اوپر ورک اپ نہیں کرے گا، کیونکہ آلریڈی وہ تو اپنا کام کر ہی رہے نا، شیطان والا کام تو کر ہی رہے۔ خیال ان کو آتا ہے جنہوں نے گناہ کو چھوڑ رکھا ہے، جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جو تسبیحات کر رہے ہیں، جو گناہ سے بچ رہے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، خیال ان کو آتا ہے، کیونکہ شیطان ان کے اوپر ورک اپ کرتا ہے۔ شیطان کے ٹارگیٹس وہ ہیں، اور یقین رکھو میرے بھائی یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ممکن ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کا بھی کچھ لذت ہے، ایک بار چھوڑ کر تو دیکھو۔ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کی جو لذت ہے نا، وہ تمہاری روحانیت کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ تمہاری ایمان کو مضبوط کرتی ہے، پھر تمہیں موت سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے، پھر تمہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ نہیں میں آخرت تو بنا رہا ہوں، اصل کامیابی دائمی کامیابی تو آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بہت قدردان ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ ایک چیز کو، اسٹیٹسٹیکلی آپ سروے کر کے دیکھو، ایک تو بہت کم مسلمان ملیں گے بہت کم مسلمان نمازی ملیں گے، اور جو نمازی ہوں گے وہ اخلاق میں کمی ملیں گے، اور بہت کم ایسے نوجوان ملیں گے تمہیں جو زنا سے بچتے ہوں۔ اب میں ورڈ زنا بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو زنا کی اپارچونیٹی نہیں ملی، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش ہے کبھی اپارچونیٹی ملے تو اس چیز کو ایگزیکیوٹ کر لیں۔ وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نظروں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے موبائل فونز پہ اڈلٹ اور پورن ویب سائٹس کو وہ دیکھتے ہیں، اور اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ ایسے میجورٹی آف لوگ ہیں، اور ان سے پھر کم وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ ان کی بار بار ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھو یہ مایوس مت ہو، اس میں پھر بھی مایوس مت ہونا ہے، کیونکہ تم توبہ تو کرتے ہو نا، تمہیں یقین ہے نا اس بات کا کہ اللہ کے سامنے میں جھکتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ نے گناہوں کا انسان کو ایک پتلا بنایا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ تم اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، جو گناہ تم چھوڑ چکے ہو نا اس کو دوبارہ مت ہونے دو، استقامت حاصل کرو توبہ پہ، اور یاد رکھو جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، آپ پڑھیے اس کو، اس میں لگ بھگ 96 اولیاء کرام کا ذکر ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ولایت تک کیسے پہنچے۔ ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے توبہ کا واقعہ جب آپ دیکھو گے تو وہ ایک شرابی تھے، شبابی تھے، اور ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں وہ کہ جب وہ جا رہے تھے تو کہیں کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا ملا جس پہ لکھا تھا اللہ کا نام تھا، اس کو ان کو یہ لگا کہ نہیں بھئی اللہ کا نام نیچے زمین میں ایسے نہیں گرا ہوا ہونا چاہیے، تو اس کو اٹھاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور وہ جو توبہ کرتے ہیں پھر وقت کے ولی بنے وہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گنہگار انسان جو پہلے گناہ کرتا تھا وہ توبہ کر کے وقت کا اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہ بشرطے اس کی کوشش ہو، تو کوشش کرو نا، کوشش کر کے تو دیکھو، ایک بار ہمت تو کرو، ایک بار سچی توبہ کرو اور اللہ کے راستے پہ جم جاؤ، چھوڑ دو وہ سارے گناہ جو تم کرتے ہو، اکیلے میں، تنہائی میں، اور ظاہر اور باطن میں جو بھی گناہ